السلام علیکم دوستوں، آج کی سٹوری مانا صاحب نے لاہور سے شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ ان کے چچا کے ساتھ پیش آیا تھا جن کا نام جمیل احمد ہے۔ تو یہ واقعہ جمیل صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ سردیوں کی ایک تاریک و بھیانک رات تھی۔ ہوا سائیں سائیں چل رہی تھی۔ گھر کے صحن کا نیم اتنے زور سے ہل رہا تھا کہ جانو ابھی گرا۔ 8 بجے تھے مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہے۔ میں اس زمانے میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ زینت فلم 3 دن پہلے شہر کے مشہور سینما جگت ٹاکیز میں لگی تھی۔ اس پر اتنا رش تھا کہ ٹکٹ ملنا مشکل تھا۔ ہمارے چچا جو سینما کے بے حد رسیہ تھے، نامعلوم ٹکٹ کہاں سے اور کیسے لے آئے۔ دفتر سے آتے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہی سیکنڈ شو میں چلنا ہے۔ اس زمانے میں دوسرا شو رات کے 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتا تھا، 1-1:30 بجے کے قریب ختم ہوتا تھا۔ گھٹا اور تیز ہوا کو دیکھ کر ہم سب کے دل بیٹھے جا رہے تھے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے اور سینما کا پروگرام درا کا درا رہ جائے گا۔ ہوا یوں کہ 9 بجے کے قریب ہوا رک گئی، بادل چھٹ گئے اور موسم بہتر ہو گیا۔ گھر سے سینما زیادہ سے زیادہ میل بھر کے فاصلے پر ہوگا۔ کھانا کھا کر ہم سب لوگ پیدل روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ چچا نے کہا، جمیل میاں بھیا سے بید تو لے آؤ۔ میں بید لینے بھیا کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، تمہارے چچا بہت بلکڑ ہے، یہ بید جو میرے باپ کی نشانی میں ان کو نہیں دوں گا۔ میں نے جا کر چچا سے کہا تو وہ بید لینے خود ہی آ گئے اور کہا، بھیا آپ فکر نہ کریں، بید واپس آ جائے گی۔ میں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کیا میں بھی چلتے وقت چچا کو یاد دلا دوں گا۔ آپ اطمینان رکھیے، بید واپس آ جائے گی۔ مجبوراً بھیا نے بید چچا کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے خاندان کے دوسرے افراد سے آ ملے جو ابھی مسجد تک ہی پہنچے تھے۔ یہ مسجد ہمارے گھر سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر ہوگی۔ اس سے 200 گز کے فاصلے پر ایک اندھا کنواں تھا جو بابو کا کنواں کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ایک سرکٹا رہتا ہے جو اندھیری رات میں ایک آدھ مرتبہ کنویں سے نکل رہا ہے، رات کے محلے کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ کنویں کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا، اس کے بعد ایک گرجا تھا جس کا بڑا دروازہ ٹھنڈی سڑک پر کھلتا تھا۔ جگت سینما جانے کے لیے بابو کے کنویں کو پار کر کے گرجا کی دیوار کے برابر ایک پتلی سی سڑک پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ پھر ایک پلیا آتی تھی جو اس تنگ سڑک کو ٹھنڈی سڑک سے ملا دیتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پرانے گھنے درخت لگے تھے۔ جب ہم راستہ طے کر کے ٹھنڈی سڑک پر آئے تو محسوس ہوا کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ گھنے درختوں نے تاریکی کو تاریک کر دیا تھا۔ ہم سب کی رفتار تیز ہو گئی۔ آگے 100 گز کے فاصلے پر سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سکول تھا اور بائیں طرف ایک میدان جو سڑک کی سطح سے تقریباً 8-9 فٹ نیچے تھا۔ یہ نیچا علاقہ یا نشیبی میدان ڈگی کے نام سے مشہور تھا۔ برسات ہوتی جو یہ تالاب بن جاتا تھا، گرمیاں آتی تو گھاس کا قطع یا ٹکڑا بن جاتا۔ اس کے جنوب میں کچھ کچے مکان آتے جن میں گجر رہتے تھے۔ ان مکانوں میں کہیں کہیں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ گرجا سے بیگم پل تک سڑک بالکل سیدھی تھی۔ اسکول کے بعد سے 2-2 فرلانگ کے فاصلے پر بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ بیگم پل پر روشنی زیادہ تھی۔ ایک تو یہاں کئی دکانیں تھیں جن پر گیس کی لالٹین جل رہی تھی اور دوسرے اس پر 2 سینما واقع تھے جن میں سے ایک جگت ٹاکیز تھا۔ جب ہم سینما کی 4 دیواری میں داخل ہوئے تو بہت بھیڑ تھی۔ پہلا شو ختم ہو چکا تھا اور دوسرا شو شروع ہونے والا تھا۔ ہم جلدی سے ٹکٹ دے کر اندر داخل ہوئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ سب سے آخری صف میں ہماری سیٹیں تھیں اور آخری سیٹ بالکل دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ چچا اسی سیٹ پر بیٹھ کے سینما ختم ہوا تو رات کا 1:15 بج چکا تھا۔ جمائیاں لیتے سو کرتے اور تیرتے چلتے ہم گھر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر چچا کو یاد آیا تو وہ بید سینما میں بھول آئے ہیں۔ غضب ہو گیا، ان کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ انہوں نے التجا بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جمیل میاں جلدی سے سائیکل پر چلے جاؤ اور بید لے آؤ۔ شاباش۔ ایک تو چچا کا روب، پھر ان کا یہ احسان کہ انہوں نے ہمیں سینما دکھایا، دوسرے یہ کہ بید واپس لانے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ میں نے اچھا کہا اور جلدی سے زینے کے نیچے کھڑی سائیکل کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے بھائیوں میں سے ایک سے کہا مگر وہ جانے کے لیے تیار نہ ہوا اور کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور جیسے ہی اس پر سوار ہوا مجھے محسوس ہوا اس کا پیا زمین سے لگ رہا ہے۔
دیکھا تو پہیے میں ہوا ہی نہیں تھی۔ میں غصے میں آ کر سائیکل کو وہیں پٹھا اور پیدل روانہ ہو گیا۔ مسجد، بابو کا کنواں، گرجا کی دیوار، ٹھنڈی سڑک، بیگم کا پل اور سینما۔ مینیجر صاحب ابھی موجود تھے۔ ان سے کہا وہ چچا کو جانتے تھے۔ ایک آدمی انہوں نے میرے ساتھ کر دیا۔ میں اندر گیا اور سیٹ کی طرف بڑھا جہاں چچا بیٹھے تھے۔ بید دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر دم میں دم آیا۔ بید اٹھا کر سینما سے باہر آیا اور واپسی کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ ہوا تیز ہو گئی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا، نہ آدم زاد۔ ڈگی کے قریب آیا تو کچے مکانوں میں ڈھولک اور گانے ناچنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں آگے چلا، اسکول کے قریب آیا جہاں بجلی کے کھمبے ختم ہو جاتے تھے اور تاریکی بڑھنے لگتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سرنگ میں سے گزر رہا ہوں۔ میرے قدموں کی رفتار تیز ہوگی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ فاصلہ جس قدر جلد طے ہو جائے اچھا ہے۔ رات کی اس گہری تاریکی میں سے گزرتے ہوئے مجھے ہر وہ آواز خوف زدہ کر رہی تھی جو اس لمبی چوڑی دنیا میں ہوا کے ظلم کے خلاف اٹھ رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ میں نے محسوس کیا کہ گھنگروں کی سی آواز میرے پیچھے سے آ رہی ہے۔ چھن 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 چھن۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے گھنگرو کسی پالتو جانور کے پیروں میں بندھے ہوں۔ اس کے چلنے سے چھن چھن کی آواز پیدا ہو رہی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بکری جیسا جانور مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری رفتار خود بہت تیز ہو گئی۔ میری رفتار کے ساتھ اس بکری نما جانور نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید ڈگی میں رہنے والے گجروں کی بکری ہے جو کھل گئی ہے اور چلتے چلتے یہاں سڑک پر آ گئی ہے۔ اب میں نے محسوس کیا کہ چھن چھن کی یہ آواز میرے قریب آ گئی ہے۔ اس وقت میرا برا حال تھا، ایک ایک قدم سو من کا ہو گیا۔ میں اپنے خیال میں بہت تیز چل رہا تھا۔ ڈگی سے پلیا کا فاصلہ جو پلک جھپکتے ہی طے ہو جاتا تھا اب میلوں کا فاصلہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ بکری نما جانور نے بھی اسی حساب سے اپنی رفتار کو تیز کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز اب مجھ سے بہت قریب ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے سڑک سے ہٹ کر کچے میں ہو گیا۔ آیت کرسی جو مجھے یاد تھی اس وقت پوری کوشش کے باوجود یاد نہ آئی۔ درود شریف پڑھنے کی کوشش کی، وہ بھی یاد نہ رہا۔ بدحواسی کا عالم تھا، چاروں طرف سناٹا، تاریک رات، سائیں سائیں کرتی تیز ہوا، پیپل کے پتوں کا بھیانک شور۔ ابھی میں کچے میں 2-4 قدم چلا ہوں گا کہ کیا دیکھتا ہوں وہ بکری نما جانور سوں سوں کی آواز کے ساتھ ہوا میں اڑا اور میرے سر پر سے گزرتا سوں سوں کرتا چھن سے سڑک پر اترا۔ اب وہ میرے سامنے تھا۔ میں کچے میں چل رہا تھا، وہ سڑک پر چلتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ چھن 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 چھن۔ اس کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہے، لمبے لمبے سینگ ہے اور بچھڑے کے برابر ایک بکری جیسا جانور ہے۔ اس کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ برابر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ چھن چھن چھن۔ میں ٹھہر گیا، وہ چلتا رہا۔ پھر جب وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر رہ گیا پھر سوں سوں کی آواز کے ساتھ ہوا میں اڑا اور میرے سر پر سے گزرتا چھن سے سڑک پر اترا اور پھر چھن 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 کرتا میرے پیچھے آنے لگا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی کچے میں چل رہا ہے۔ میں پکی سڑک پر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی پکی سڑک پر آ گیا۔ میں پھر کچے میں آ گیا۔ یہ ذرا سا فاصلہ میرے لیے قیامت کا فاصلہ بن گیا۔ مجھے معلوم نہیں میں چل رہا تھا، رینگ رہا تھا یا کھڑا تھا۔ اسی اسنا میں وہ پھر سوں کی آواز سے ہوا میں اڑا اور میرے قریب ہی چھن سے زمین پر اترا۔ اب اس کا یہ عمل تیز ہو گیا۔ وہ سوں سے اڑتا اور چھن سے اترتا، پھر سوں سوں کرتا اڑتا اور چھن سے اترتا، کبھی پیچھے کبھی آگے۔ پلیا بھی 40-50 گز کا فاصلہ پر تھی۔ فاصلے کا یہ اندازہ میں آج لگا سکتا ہوں۔ اس دن تو مجھے وہ 40-50 میل سے بھی زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس بار جب وہ سوں کی آواز سے ہوا میں اٹھا اور چھن سے زمین پر اترا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ دور اترا ہے۔ میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ اپنی ساری قوتوں کو جمع کر کے تیزی سے بھاگنے کی کوشش کی جائے۔ چھن 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 کی آواز میرے پیچھے سے میری طرف بڑھ رہی۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، کلمہ پڑھتا جاتا تھا اور بھاگتا جاتا تھا۔ اسی طرح میں پھر سوں کی آواز آئی، وہ میرے سر پر سے ہوتا ہوا پھر ایک بار مجھ سے چند گز کے فاصلے پر چھن سے زمین پر اترا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں بھاگتا رہا، اتنے میں پلیا آ گئی۔
میں جلدی سے اس پر آیا، گجا کی دیوار سے لگا بھاگتا ہوا بابو کے کنویں کے پاس آیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سو کی آواز آئی۔ وہ میرے سر پر سے اٹھتا ہوا مجھ سے پہلے اس کنویں کے چبوترے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غائب ہو گیا۔ پھر اس جگہ سے کفن کے لباس میں لپٹا بغیر سر کا ایک آدمی میری طرف آ رہا ہے۔ بابو کا کنواں میرے بائیں طرف تھا۔ میں دائیں طرف ہو کر بڑی تیزی سے بھاگا۔ میری چیخ نکل گئی، میں چیختا جاتا تھا اور بھاگتا جاتا تھا۔ اتنے میں مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ مسجد سے میدان اور پھر گھر۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر سے کنڈی لگائی، جلدی سے لحاف میں دبک گیا۔ ہرے رنگ کا چھوٹا سا بلب کمرے میں روشن تھا۔ سامنے میز پر میری کتابیں اور کالج نوٹ بک رکھی تھی۔ جسم کا سارا خون خشک ہو گیا تھا۔ میں لحاف کو سر تک تان لیا۔ کچھ دیر طرح طرح کے ڈرونے خیالات مجھے پریشان کرتے رہے۔ پھر نامعلوم میں کب سو گیا۔ ابھی سوئے ہوئے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، اچانک میز پر سے کتاب کے گرنے اور کرسی کے کھینچے جانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے لحاف منہ پر سے اتارا، دیکھا کہ ایک لمبے قد کی خاتون گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہنے میری طرف پیٹھ کیے میز پر جھکی ہوئی ہے۔ میری کالج نوٹ بک کے ورق الٹ پلٹ کر رہی ہے۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ اس قد اور جسم کی تو کوئی عورت ہمارے خاندان میں نہیں ہے، اور پھر رات کے میرے کمرے میں آنے کے کیا معنی ہیں؟ کچھ دیر وہ اس طرح جھکی کھڑی رہی، پھر اس نے پنسل سے کاغذ پر کچھ لکھا اور لکھ کر کاغذ کو پھاڑا، طے کر کے اپنے بلاؤز میں رکھ لیا۔ یہ کر کے وہ میری طرف مڑی۔ اسے دیکھ کر میرا تو دم ہی نکل گیا۔ بیل کی سی آنکھیں، ضرورت سے زیادہ چوڑی پیشانی اور بہت ہی لمبی ناک جو طوطے کی چونچ کی طرح آگے کو مڑی ہوئی تھی۔ اس نے شاید محسوس کیا کہ میں لحاف میں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ میرے پلنگ کے قریب آئی اور بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں دم سادے لحاف میں چپ چاپ لیٹا رہا، نہ آواز نکال سکتا تھا، نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میری پٹی سے ہٹی اور میز کی طرف گئی، کھونٹی پر ٹنگی ہوئی بید کو اٹھا کر گھمانے لگی۔ گھماتے گھماتے وہ پھر میرے پلنگ کی طرف آئی۔ اس کے چلنے سے چھن چھن کی وہی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ وہ اس طرح بہت دیر تک بت بنی میرے پلنگ سے لگی کھڑی رہی۔ پھر اس نے بید کی نوک سے میرے لحاف کو اتارنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اب دم نکلا۔ میں نے لحاف کو اور زور سے دبا لیا۔ کچھ دیر تک وہ یہی کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ لحاف کو اتارنے کی کوشش کرتی، میں پوری قوت سے لحاف کو دبا لیتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، آج صبح کب ہوگی؟ یہ بھیانک تاریکی کب ختم ہوگی؟ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ صحن میں کھڑا نیم اور ہوا کی سائیں خوف کو اور بڑھا رہی تھی۔ چھت پر 2 بلیاں لڑ رہی تھی، جن کی ڈرونی آواز مجھے مارے جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید آج میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو میری مدد کو آ سکے اور اس بلا سے مجھے نجات دلائے۔ میں دل میں حساب لگایا کہ 1:15 بجے سینما ختم ہوا، 1:45 بجے ہم گھر پہنچے۔ پھر میں بید لینے سینما گیا۔ پھر اس کے بعد چھن والا واقعہ پیش آیا تو گویا 3 بجے میں گھر آ گیا ہوں۔ کم سے کم 1-1.5 گھنٹے میں سویا بھی، تو اس وقت 4:30 تو ضرور بجنے چاہیے۔ ابھی تک نہ تو کوئی مرغ بولا تھا اور نہ ہی مؤذن نے اذان دی۔ وہ گجر جو صبح تڑکے ہی اپنی گائے ہماری گلی میں سے لے جاتا تھا، آج وہ بھی نہیں آیا۔ یا اللہ، یہ رات کیسے گزرے گی؟ اب کیا بجا ہوگا؟ کیا ابھی صبح نہیں ہوئی؟ کیا آج صبح نہیں ہوگی؟ چھت پر بلیاں پھر لڑنے لگی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ میرے پلنگ سے ہٹ کر پھر میرے میز کی طرف جا رہی ہے۔ میز پر پہنچی، جھک کر میرے کالج کی نوٹ بک کے ورق الٹنے پلٹنے لگی۔ کچھ دیر اس طرح کرتی رہی، پھر میز پر رکھی انگلش اردو لغت کو اٹھایا اور اسے آتش دان پر رکھ دیا، کرسی کو کھینچا اور اس پر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ لکھنے لگی۔ بہت دیر تک وہ لکھتی رہی۔ پھر پہلے کی طرح ورق پھاڑا، طے کیا اور اسے ہم نے بلاؤز میں رکھ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس بار وہ میرے سراہنے کی طرف آئی اور پوری قوت سے میرے منہ پر سے لحاف اتارنے لگی۔ ادھر وہ زور لگاتی، ادھر میں پوری قوت سے لحاف کو دباتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیوں کی پکڑ سخت ہو گئی ہے، لمبے ناخن لحاف میں گڑ گئے ہیں۔ اس بار اس نے پوری کوشش سے لحاف کو میرے منہ پر سے اتار دیا۔
اس کوشش میں جڑ سے لحاف کے پھٹنے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اب میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اس کے رحم و کرم پر پلنگ پر پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے سرہانے بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ جب وہ انگلیاں پھیرتی تو میرے سر میں مرچیں سی لگنے لگتی۔ ایک بار تو اس نے اتنے زور سے نہن گڑائے کہ میں نے محسوس کیا میرے سر کی ساری کھال اتر گئی ہے۔ کبھی وہ زمین پر پاؤں مارتی تو وہی چھن چھن کی آواز میرے کانوں میں آنے لگتی۔ میں دم سادے یوں ہی لیٹا رہا، وہ میرے سر کو اس طرح سہلاتی رہی۔ رہ کر مجھے خیال آتا کہ آج شاید صبح نہیں ہوگی۔ وہ زن صاحب آج سوتے ہی رہیں گے۔ روشن دان کی طرف دیکھا تو رات کی سیاہی روشنی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح انگلیاں چلاتی رہی اور میں چپ چاپ اس کی انگلیوں سے پیدا ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتا رہا۔ اتنے میں اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ اٹھی۔ بیل جس کے ہاتھ میں تھی اس نے دروازے کا رخ کیا، کنڈی کھولی، دروازہ دڑ سے بند کیا اور باہر نکل گئی۔ میں اسی طرح پلنگ پر پڑا رہا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ پلنگ سے اٹھ کر کنڈی لگانے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد دودھ والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف گیا اور آواز کون ہے؟ جواب آیا، بھیا شبراتی ہوں۔ میں نے برتن دیا اور دودھ لیا اور واپس آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کوئی چیز میرے گالوں پر جم گئی ہے۔ ہاتھ پھیرا تو وہ خون تھا جو میرے سر سے بہہ کر گالوں تک آ گیا تھا۔ لحاف دیکھا تو وہ پھٹ گیا تھا۔ آئینہ اٹھایا تو سر میں ایک زخم تھا اور وہ بھی غائب تھی، اور کالج نوٹ بک کے 2 کاغذ پھٹے ہوئے تھے اور کئی صفحات پر عجیب و غریب نقشے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں بستر پر گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ تم کو بہت زیادہ بخار تھا اور 1 ہفتے کے بعد تم کو ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوری کوشش کر لی، تمہاری طبیعت نہیں سنبھلی تو پھر حافظ باسط صاحب کو بلایا۔ انہوں نے دم کیا اور گلے میں تویز ڈالنے کو دیا اور صدقہ کرنے کو کہا۔ اس کے بعد تم کو ہوش آیا ہے۔ شام کو حافظ صاحب دوبارہ تشریف لائے، ان کو کمرے کی حالت دکھائی، تمام واقعہ ان کو سنایا۔ حافظ صاحب فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اذان کی آواز سن کر وہ محلوق تم کو چھوڑ کر چلی گئی، ورنہ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد رات کو دیر سے آنے جانے کی توبہ کر لی، اور پھر یہ ہوا کہ میرے سر کے بال تیزی سے گرنے لگے اور زخم کا وہ نشان آج تک میرے سر میں موجود ہے۔ پہلے میں بھوتوں، پریتوں، چڑیلوں، سرکٹوں، بدروحوں، پچھل پیریوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس دن سے یہ حال ہے کہ مجھے چاروں طرف یہی محلوق نظر آتی ہے۔ معلوم نہیں آپ کیا سوچتے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔